السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کا تعلق ہے ایک جہالت سے جو ہمارے ہاں بہت عام ہے۔ وہ لفظ ضعیف حدیث سن کر جو لوگ بدک جاتے ہیں کہ نہیں جی حضرت بیان ہی نہ کریں، یہ تو جی حدیث ضعیف ہو گئی ہے، جی آپ بخاری اور مسلم میں دکھائیں، درجہ صحیح سے کم کی روایت تو جی نہ بیان کیا کریں۔ یہ سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب جہلاء سے صحبت رہتی ہے اور صحیح معنوں میں علم دین نہیں پہنچتا اور علم الحدیث خاص طور پہ نہیں پہنچتا تو اس طرح کی جہالت سرزد ہو جاتی ہے لوگوں سے۔ میں امید کرتا ہوں کہ کوئی کسی بھی مکتبہ فکر کا عالم یہ بات نہیں بیان کرے گا۔ کوئی انجینئر ہوگا تو اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے نا، اس نے تو کبھی علم پراپرلی سیکھا نہیں ہے، تو ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے۔ بات تو ان کی ہو رہی ہے جو اس فن میں ہیں۔ تو ائمہ رجال ہو گئے یا ائمہ جرح تعدیل ہو گئے، اسی طرح ائمہ محدثین ہو گئے، فقہاء ہو گئے، ان کے نزدیک کبھی یہ اصول نہیں رہا۔ اس پر میں بڑی تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ کہاں کن علماء کے ہاں اور بڑے بڑے اماموں کے ہاں حجت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو بڑی حیرت ہوگی اس بات پر کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام، جو آپ سمجھ لیں کہ حدیث میں آپ ہمارے ہاں امام بخاری کا نام لے لیں اور حدیث بیان کر دیں تو لوگ کہتے ہیں جی بس اور کوئی بات ہی نہیں کرنی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ضعیف احادیث مبارکہ بیان کی ہیں۔ آپ کو بڑی حیران ہوگی۔ دیکھیں جی، ضعیف حدیث کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ حدیث ضعیف وہ ہوتی ہے جو حال اسناد میں، جو سند کے اعتبار سے صحیح اور حسن کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، اسے ضعیف کہتے ہیں۔ تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک صحیح بخاری ہے، اس میں خاص اہتمام ہے، لیکن یہ امام بخاری نے جو دیگر اور حدیث کی کتابیں لکھی ہیں جیسے الادب المفرد وغیرہ ہے، تو اس میں ضعیف حدیث بھی موجود ہے۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ضعیف کا مطلب ہوتا ہے موضوع، من گھڑت۔ اب یہ بھی ایک جہالت ہوتی ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ جب ضعیف حدیث کی کیٹیگریز نہیں پتہ ہوتی نا لوگوں کو، تو تب ہی یہ جہالت سرزد ہوتی ہے۔ اس لیے میں بار بار جہالت کی لفظ اس لیے استعمال کروں کیونکہ یہ ہے جہالت، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیکھیں ضعیف حدیث سے اس لیے استدلال کیا ہے کہ دیکھیں ضعیف کا مطلب موضوع نہیں ہوتا، بلکہ موضوع کو تو شمار ہی نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی کسی امام نے موضوع کو بیان کرنے کی اجازت دی ہے، بلکہ موضوع کو مکذوب یعنی جھوٹی، اسی طرح مصنوع یعنی بنائی ہوئی، جعلی، من گھڑت، یہ تو القاب دیے جاتے لیکن بیان نہیں کیا جاتا۔ اچھا، جبکہ ضعیف حدیث کو نہ صرف ہر امام نے اقسام حدیث میں شمار کیا ہے بلکہ ہر امام نے احادیث ضعیفہ روایت بھی کی ہیں، حتیٰ کہ امام بخاری نے بھی اپنی کتاب الادب المفرد میں احادیث ضعیفہ روایت کی ہیں۔ امام بخاری کے ہاں حدیث ضعیف کی روایت کرنا جائز ہے۔ یہ عجیب لوگ ہیں کہ امام بخاری سے بھی بڑے امام بنتے ہیں کہ امام بخاری تو ضعیف حدیث کو روایت کریں، لیکن یہ جہلاء اس وقت کے وہ ضعیف حدیث کو کہتے ہیں نا جی، کیونکہ علم کی کمی ہے۔ اس لیے یہ درس دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے تاکہ علم کے باب پر سے پردہ اٹھایا جائے، اور اپنے آپ کو اپنے جہل میں اتنا بڑا نہ بناؤ کہ تم جو ہے وہ ائمہ حدیث سے بھی اپنے آپ کو بالا تر بتانے لگو یا کہنے لگو یا سمجھنے لگو۔ تو بہرحال امام بخاری کی الجامع الصحیح کے علاوہ جو دیگر کتب حدیث ہیں جن میں ضعیف احادیث روایت کی گئی ہیں، تو صرف الجامع الصحیح میں ضعیف احادیث نہیں ہیں، اس لیے کہ اس کتاب کے لیے امام بخاری نے جو شرائط مرتب فرمائی ہیں انہی کے مطابق احادیث اس میں لائے ہیں۔ تو اب دیکھیں نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر درجہ ضعیف کی روایت کو مطلقاً جائز ہی نہ قرار دیتے تو کبھی اس کو اپنی کسی کتاب میں درج کرتے۔ اچھا، امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی دو کتابوں کے لیے جو شرائط مقرر کی تھی، امام مسلم نے اپنی کتاب کے لیے شرائط مقرر کی، امام بخاری نے اپنی کتاب کے لیے شرائط مقرر کی، تو ان شرائط کے تحت گویا وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ان دو کتابوں میں کوئی حدیث ان شرائط کے بغیر درج نہیں ہوئی ہے۔ البتہ امام بخاری نے یہ نہیں کہا کہ اگر درجہ ضعیف کی روایت ہو تو اس کو لو ہی نہ، اس کو رد کر دو۔ اگر حدیث سے ضعیف کلیتاً رد کیے جانے والی ہوتی تو امام بخاری اپنے کسی کتاب میں اسے درج نہ کرتے، بلکہ ان کا درج کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام بخاری کے نزدیک بھی ضعیف حدیث حجت ہوتی ہے۔ اچھا، امام بخاری کے مذہب میں ضعفاء سے روایت کرنا اور حدیث ضعیف سے احتجاج و استدلال کرنا بھی جائز ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب الادب المفرد میں ضعیف احادیث کی بنا پر
باب بھی قائم کیے. آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ ضعیف حدیث کے اوپر انہوں نے باب قائم کیا ہے. ضعیف حدیث سے ادب اور شریعت کا وہ مسئلہ بیان کرنا جس میں قوی سند سے حدیث موجود نہ ہو، یہ جائز ہے امام بخاری کے نزدیک. اچھا، الادب المفرد میں امام بخاری کی روایت کردہ حدیث میں سے میں بطور مثال آپ کے سامنے چند راویوں کو ذکر کرتا ہوں جو ضعیف راوی ہے. مثال کے طور پہ الادب المفرد کی حدیث نمبر 12 میں عبداللہ بن صالح الجہنی، یہ ضعیف ہیں. اسی طرح حدیث نمبر 40، 56، 64، 80 اس کے روات میں بھی ضعف ہے. اسی طرح حدیث 14-15 میں عبد الرحمن بن شیبہ، یہ ضعیف ہیں. اسی طرح علی بن حسین بن واقد المروزی، یہ حدیث نمبر 23 میں یہ ضعیف ہیں. اسی طرح حدیث نمبر 30 میں حسن بن بشر الحمدانی اور حکم بن عبد الملک، یہ بھی ضعیف ہیں. اس طرح اور کئی ہیں جس کے اندر میں مثال کے طور پہ حدیث 248 میں اسحاق بن ابراہیم بن علا الحمسی، یہ ضعیف ہیں جن کے بارے میں ائمہ نے لا بأس لیس بثقۃ کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں. تو ان تمام اور اس سے اور بھی بہت سارے ضعیف راویوں سے امام بخاری نے الادب المفرد میں فضائل اعمال، آداب، ترغیب و ترہیب اور دوسرے طرق کو تقویت دینے کے لیے احادیث بیان کی ہیں. اچھا، اب یہ آ جائیں یہ سلفی حضرات میں ایک ان کے عالم گزرے ہیں علامہ البانی صاحب. انہوں نے ہر جگہ جو ہے نا اپنی ایک تحقیق جو ہے اس کا، اب امام بخاری بھی ان کی تحقیق کی زد سے محفوظ نہ رہے بلکہ امام بخاری کی کتاب الادب المفرد کی انہوں نے تصحیح کی اور اس میں سے وہ تمام روایتیں نکال دیں جو ان کے نزدیک ضعیف تھیں اور الادب المفرد صحیح کر کے انہوں نے ایک کتاب جو ہے وہ لانچ کی. تو علامہ البانی کا یہ اقدام محدثین کے نزدیک تو ناجائز ہے. کیونکہ اس طرز عمل سے وہ اپنے آپ کو امام بخاری کا استاد بنانے لگے ہیں. کیا امام بخاری کو معلوم نہیں تھا کہ الادب المفرد میں ضعیف احادیث درج کر رہا ہوں اور یہ روات ضعیف ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ امام بخاری نے ان احادیث کو ضعیف جان کر انہیں جامع الصحیح میں نہیں لیا مگر اپنی کتاب الادب المفرد میں اسے لیا. تو اس کا مطلب ہے وہ ان دونوں کتب کے لیے الگ الگ شرائط مقرر فرما رہے ہیں. الجامع صحیح کی شرائط الگ ہیں اور الادب المفرد کی شرائط الگ ہیں. جب انہوں نے الادب المفرد میں یہ شرط مقرر ہی نہیں کی کہ میں اس میں صرف صحیح سند سے حدیث درج کروں گا تو بھئی آپ کون ہوتے ہیں اس طرح کی شرط مقرر کرنے والے کہ الادب المفرد کو صحیح الادب المفرد کا نام دے کر صحیح احادیث درج کریں اور ضعیف کو خارج کر دیں، نکال دیں. پھر دیکھیں نا، یہ تو کسی کی کتاب میں دخل اندازی ہے. کوئی آدمی ایک کتاب لکھے اور بعد میں آنے والے وہ کتاب لے کر اس میں اپنی مرضی سے رد و بدل کرتے رہے. یہ تو کسی بھی علمی حیثیت سے بات ٹھیک نہیں ہے. تو علامہ البانی کا یہ طرز عمل امام بخاری کے اوپر ایک تہمت کے جو ہے وہ زمرے میں آئے گا. ان کے درجے کو کم کرنا ہوگا اور گویا طلباء کے ذہن میں یہ بات ڈالنا ہوگا معاذ اللہ کہ امام بخاری کو گویا معلوم نہیں تھا اس لیے انہوں نے ضعیف روایات بھی درج کر لیں. تو اور میں تو ان سے بھی بڑا استاد ہوں کہ میں نے وہ ضعیف احادیث نکال دی. اس عمل سے علامہ البانی نے فن حدیث اور علم حدیث کے خلاف کام کیا ہے. الادب المفرد چونکہ فضائل اور ترغیب و ترہیب پر ہے اس لیے اس میں امام بخاری نے احادیث ضعیفہ سے سند لینا جائز سمجھائے اور ضعیف احادیث پر ابواب بھی قائم کیے. امام بخاری کے پاس الادب المفرد میں درج ابواب کے حوالے سے کوئی اور حدیث سند صحیح کے ساتھ دستیاب نہ تھی، ایک ہی حدیث تھی، لہٰذا اسی کو درج کیا اور اسی پر اپنا باب بھی قائم کیا. تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ جب امام کوئی باب قائم کرتا ہے تو یہ اس کا مذہب ہوتا ہے، یہ اس کی فہم ہوتی ہے. بخاری شریف میں بھی آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ایک ہی روایت ہے، اس سے امام بخاری نے جو فہم لیا اس پر انہوں نے ترجمۃ الباب قائم کیا، ٹائٹل دیا انہوں نے چیپٹر کا. اب ایک اور آدمی وہی حدیث مبارکہ لے کر اس کو دوسری فہم کے مطابق ایک اور ترجمۃ الباب دے سکتا ہے، اس میں گنجائش ہے. اس لیے امام بخاری نے ایک ہی روایت پلٹا کے لائے. اچھا، بعض کے محدثین نے امام بخاری اور امام مسلم کی روایت کردہ حدیث کو روایت کیا لیکن ترجمۃ الباب الگ باندھے جو بخاری اور مسلم میں موجود نہیں ہیں کہ انہوں نے اسے مزید افہام یا فہم جو ہے وہ لی. تو بہرحال حدیث ضعیف سے حجت قائم کرنا اور حدیث ضعیف سے استدلال کرنا یہ تو امام بخاری کی کتاب سے صاف واضح ہے. تو تبھی تو ضعیف حدیث کی بنیاد پر باب قائم کیا. علامہ البانی نے امام بخاری کے تراجم الباب بھی نکال دیے اور اس طرح کر کے گویا اس کتاب سے امام بخاری کا مذہب بھی نکال دیا. تو کوئی عقل مندی کا کام تو کیا نہیں. ہر ایک کتاب کے قواعد الگ الگ ہوتے ہیں. ہاں، اگر صحیح بخاری میں کوئی ضعیف حدیث ملے تو آپ اعتراض کریں اس لیے کہ اس کو صحیح کا نام دیا گیا ہے اور اس کے لیے امام بخاری نے الگ شرائط مقرر کی ہیں. جبکہ الادب المفرد کو امام بخاری نے صحیح کا نام ہی نہیں دیا تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ حدیث ضعیف پھینکنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ وہ بھی قبول کیے جانے کے قابل اور عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے.
اگر حدیث ضعیف سے آداب، فضائل اعمال، ترغیب، قصص، زہد، رقائق کے مسائل اور حسن خلق کے مسائل ثابت ہو رہے ہوں تو جمی معاملات میں ائمہ ضعیف احادیث کو بھی لیتے ہیں اور ان سے مسائل اخذ بھی کرتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ خیال رہے کہ عقیدہ، حلال و حرام کے لیے، احکام و فرائض و واجبات کے لیے پھر یہ حدیث ضعیف سے استدلال نہیں کیا جاتا۔ تو حدیث ضعیف کے حوالے سے امام بخاری کا یہ مذہب اس قاعدہ و کلیہ کی بنا پر ہے کہ سند کا ضعیف ہونا اس حدیث کے متن کو ضعیف نہیں کرتا۔ یعنی جب بھی کسی حدیث کو ضعیف کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی اسناد میں، اس کی چین آف نریشن میں ضعف ہے، مگر اس کا متن جو میٹ آف دا حدیث ہے، جو ٹیکسٹ آف دا حدیث ہے، وہ ضعیف نہیں ہے۔ ممکن ہے اس مضمون کی حدیث کسی اور طریق سے اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہو، لہٰذا جب کسی حدیث کے بارے میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ ھذا حدیث ضعیف، تو اس کا مطلب ہے کہ بہذا الاسناد، اس اسناد میں ضعیف ہے، اس سند کے ساتھ ضعیف ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے طریق سے درجہ صحیح پر پہنچ جاتی ہو۔ اس لیے تمام علماء اور ائمہ حدیث ضعیف حدیث کو آداب میں، قصص میں، تذکیر میں، ترغیب میں، ترہیب میں، فضائل اعمال کے لیے قبول بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ ائمہ ان ابواب میں سند میں لچک، آسانی اور نرمی رکھتے ہیں اور زیادہ سختی نہیں کرتے، یعنی حدیث ضعیف کو قبول بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے سند کی نرمی اور لچک کی شرائط رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی کے ذہن میں کوئی اس قسم کا فطور ہو تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا خیال ہے کہ امام بخاری کے اس ریفرنس سے اس کے ذہن کا یہ چیز صاف ہو گئی ہوگی، اور اگر اب بھی صاف نہیں ہوئی تو دیکھیں نا، اگر کوئی اڑ جائے کسی بات پر تو اڑے ہوئے آدمی کو سدھارنے جو ہے نا وہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ علم کا پہنچا دینا۔ اب آگے بھی اگر وہ اڑا رہے تو اس کی مرضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔